الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear brothers and sisters, I hope you are all doing well and welcome to the series of صبح و شام کے اذکار۔ سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام کی تسبیح کی اہمیت کو اور صبح اور شام کی ٹائمنگ کو مینشن کیا ہوا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 41 ہے۔ زکریا نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ پھر سورہ الانعام میں ورس 52 میں ہے، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ سورہ الاعراف کی 205 ورس ہے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی سے، خوف سے اور پست آواز یعنی کہ نیچی آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ غافل مینس بے پرواہ نہ ہو جانا، یعنی کہ ایسے نہ ہو جانا ہے کہ مطلب یاد ہی نہ رہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سورہ رعد کی ورس نمبر 15 ہے، اور جتنی بھی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 44 ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ 7 آسمانوں اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ چڑیاں، چین پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ کون سی لینگویج میں کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں، اس بات کا پروف قرآن نے دے دیا ہے۔ سورہ مریم کی ورس نمبر 11 ہے، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ سورہ نور کی ورس نمبر 36 میں ہے کہ اور گھروں میں بلند کیا جائے، خدا کا نام ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں، یعنی اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو، اپنے گھروں میں تسبیح کرو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے، رزق آئے، مال آئے، اولاد آئے۔ سورہ روم کی ورس نمبر 17 ہے، تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو۔ پھر سورہ الاحزاب کی ورس نمبر 42 بھی یہی ہے کہ صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ مومن کی ورس نمبر 55، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دیکھیں یہ آیت کے شروع میں کہہ دیا کہ صبر کرو، یعنی کہ صبر کے ساتھ ہی تسبیح بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنی ساری ڈسٹریکشنز موجود ہیں کہ ہم جیسے ہی تسبیح کرنی شروع کرتے ہیں ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، ہم جیسے ہی تسبیح کرنے لگتے ہیں ہمیں موبائل یاد آ جاتا ہے، فوراً سے ٹک کر کے کھول لیتے ہیں، انسٹا چیک کر لیں، فیس بک چیک کر لیں۔ صبر کے ساتھ اللہ نے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مت بھولیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، فرسٹ تھنگ، اور دوسری چیز وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ سورہ الفتح کی ورس نمبر 9 ہے، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اس میں بھی یہ مینشنڈ ہے۔ پھر سورہ دہر ورس نمبر 25، صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ اب اتنی ساری آیات میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرا نام لو، صبح و شام کا بھی ساتھ ذکر کیا، صبح شام تسبیح کرو، تسبیح کرو۔ ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے؟ ہمیں وہ اذکار کرنے چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، ہمیں سکھا دیے، مینشنڈ ہیں، اوتھینٹک احادیث سے ملتے ہیں۔ جو اوتھینٹک احادیث سے ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی، اور وہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جائے، اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے، اور یہی نہیں، ہم لوگ جادو سے اتنا ڈرتے ہیں، ہم لوگ بد نظر سے اتنا بچتے ہیں، حسد سے، یہ ساری چیزیں ہمیں خوف زدہ کیے رکھتی ہیں ہر ٹائم۔ اس کے علاوہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ ایسی چیز، ہر چیز سے یہ پروٹیکشن ہے،
یہ ایک شیلڈ ہے آپ کے لیے. اگر کسی نے اذکار کیے ہوئے ہیں اور اپنی نماز پڑھی ہوئی ہے تو اگر کوئی حسد کرنے والا اپنی آنکھوں سے تیر بھی نکالے گا نا تو وہ شیلڈ کے پاس جا کر وہ تیر نیچے گر جائیں گے، آپ بچ جائیں گے اس چیز کے. کون سا وقت ایسا ہے جس میں یہ افضل وقت ہے ذکر کرنے کا، صبح اور شام کا؟ دیکھیں بہت سے علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائمنگس وہ بتاتے ہیں، لیکن جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار کر لیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. یہ جو چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے پہلے، تو ظہر کی نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ ایسے ٹائمنگز ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے پہلے جو چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے تب کا کہا گیا ہے کہ تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں. بٹ اب یہ وہی بات ہوگی کہ آپ تب فجر کی نماز اگر اٹھ کے پڑھیں تو کیا آپ کو وہ ثواب ملے گا؟ لیکن ہمیں اپنی حفاظت کے لیے یہ لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی حفاظت جنوں سے بھی کرنی ہے، شیطانوں سے بھی کرنی ہے. گروہ ہیں ہر طرف، ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں ہر چیز میں پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہتھیار ہتھیور پکڑا دی ہیں. اب ہم نے خود ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنی ہے، اور پڑھ کر پھر ریلیکس ہو جائیں کہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اور شام کی ٹائمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شام کے وقت کہا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں مغرب کے بعد، اور کچھ کہتے ہیں عصر کے ٹائمنگز میں. بٹ اب اگر آپ مغرب کی نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیں تو وہ بھی افضل وقت ہے. میں موسٹلی مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہوتی ہوں، میری ٹائمنگ فکس ہے اس طرح سے. آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی ٹائمنگز کہاں تک جا سکتی ہیں کہ اگر آپ تب نہیں پڑھ سکے تو 1/3 نائٹ کا کہا گیا ہے کچھ علماء کے مطابق، 1/3 نائٹ کا. بٹ دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیں، یا پھر نہیں رہا تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں. بٹ پڑھیں لازمی، کیونکہ یہ آپ کے لیے پراپر شیلڈ ہے. تو اوپر ویڈیو کے اوپر کچھ چیزیں آ رہی ہوں گی، اس میں ایک تو صبح و شام کے اذکار کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ اوپر میں نے مینشن کی ہے. دوسرا یہ کہ جو کچھ اذکار ہیں جو ان اذکار کے بعد بھی ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم جو کر سکتے ہیں اس ٹائمنگ میں اللہ تعالیٰ کو کس کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. کچھ ویڈیوز وہ بھی ہیں، آپ چاہیں تو ان پہ کلک کر کے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غافلوں میں سے نہیں بلکہ اپنا ذکر ہمیشہ بلند کرنے والوں میں شمار کرے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے بہترین کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.